إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے مقدس کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو خالق کائنات، مالک کائنات اور مدبر کائنات ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھ کروڑ بار، الف الف مرتین فی کل ذرۃ، آقا کائنات، امام کائنات، حبیب خدا، محبوب کبریا، امام الانبیاء، میری اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اقدس پر درود و سلام کی بارشیں ہوں۔ سامعین وقار، اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کو مال و دولت عطا کرتے ہیں
تو اس میں بھی انسان کے لیے آزمائش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ مال نہیں دیا تو اس کے اندر بھی اس کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے انسان کو آزماتے ہیں، مال دے کر بھی آزماتے ہیں اور مال لے کر بھی آزماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے مال عطا کیا ہے تو اس مال کو کہاں پہ خرچ کرتا ہے، اور اس میں حقداروں کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال نہیں عطا کیا تو پھر وہ صبر و شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو انسان کی آزمائش ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے انسان کو آزماتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر اللہ نے جن کو مال عطا کیا ہے ان کو ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ نے جن کے پاس نہیں ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہر کسی پر فرض نہیں کیا۔ مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ صاحب نصاب مسلمان پر فرض کیا ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے ذمہ نفلی صدقات ہے، اپنی خوشی کے ساتھ دینا چاہے تو وہ دے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اسلام جتنی خیر خواہی انسان کے ساتھ کرتا ہے، دنیا کا کوئی نظام اس قدر خیر خواہی انسان سے کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ دنیا کے اندر اکنامکس کا مطالعہ کریں، علم معاشیات کو دیکھیں تو وہاں پر کیپٹلزم ہے، نظام سرمایہ داری ہے، اس کے مقابلے میں سوشلزم یا اشتراکیت کا نظام ہے، اور پھر اس طرح جمہوریت کا نظام ہے۔ تو نظام سرمایہ داری کے اندر کیا ہے کہ ایک سرمایہ دار ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو چاہے کرے، اگر 10 کی چیز ہے وہ 1000 کی بھی بیچے تو اس کی مرضی ہے، حرام کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے، پیسہ قرض دیتا ہے اس میں پرافٹ لیتا ہے، سود لیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ یہ نظام سرمایہ داری ہے۔ نظام اشتراکیت کے اندر یہ ہے کہ بندہ کوئی چیز خرید ہی نہیں سکتا، کسی چیز کا مالک ہی نہیں بن سکتا، جتنی مرضی محنت کر لے اس کو اس کا حق ہی نہیں ملتا۔ تو دونوں نظاموں کے اندر جو دنیا کے اندر بڑے انقلابی نظام سمجھے جاتے ہیں اور صرف مال و دولت کی بنیاد پر ہی معاشرے وجود میں آئے ہیں، اسلام نے انسان کو ہر طرح کے حقوق دیے ہیں۔ اگر سرمایہ دار ہے تو اس کو بھی حق دیا ہے، غریب ہے تو اس کو بھی حق دیا ہے، ہر کسی کو اس کا جائز حق دیا ہے۔ اسلام نے ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اگر مالدار طبقہ غریبوں کو ان کا حق دے دے جو زکوٰۃ کی صورت کے اندر ہے، نفلی صدقات کی صورت کے اندر ہے، تو اگر لوگ ایمانداری کے ساتھ دینا شروع کر دیں تو دنیا سے غربت ہی ختم ہو جائے۔ ایک دوست بتا رہے تھے کہ کویت کے اندر آج بھی کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا، تو جہاں بندہ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہوں اور صحیح معنوں کے اندر دیں تو وہ معاشرے میں غربت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے اگر سیالکوٹ کے لوگ صرف اپنی زکوٰۃ نکال دیں تو پاکستان کی غربت ختم ہو جائے، پاکستان کی غربت ختم ہو جائے، صرف سیالکوٹ کے لوگ، اتنا مالدار طبقہ ہے، اگر صرف یہ اپنی صحیح زکوٰۃ جو بنتی ہے نکال دیں تو پاکستان کے اندر غربت ختم ہو جائے۔ ابھی بڑے شہر کی بات نہیں ہے، یہ اتنا زبردست نظام ہے اور کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا۔ 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپیہ دینے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ آپ ایک واٹر میلن لے کر آتے ہیں، تربوز لے کر آتے ہیں، اس کی چھلکے کے اوپر سے بھی سمجھ لیں چھلکا اتار کے دینا ہے، معمولی سی رقم، لیکن فائدہ اس کا بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا نظام یہ معاشرے کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ ویسے بھی صدقات و خیرات کو ادا کرنا چاہیے، ویسے بھی انسان جو ہے ہمیشہ اپنے فائدے کی بات سوچتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس دانے کی طرح ہے
کہ جس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، اور ہر خوشے کے اندر، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، مثلا اس کو ایک کے بدلے میں 700 گنا تک اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اگر بندہ اس بات پر، قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 گنا تک اجر و ثواب عطا کریں گے، تو ہر بندہ ہی اس کی طرف دوڑنا شروع کر دے، خرچ کرنا شروع کر دے، اور جو چیز تقسیم کی جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جو پڑی رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تقسیم کرنے سے مال بڑھتا ہے، تقسیم کرنے سے علم بڑھتا ہے، پیار تقسیم کرنے سے پیار بڑھتا ہے، نفرت تقسیم کرنے سے نفرت بڑھتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ مال خرچ کرنے والے بنیں گے تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ بہت بڑی اجر و ثواب کی بات ہے جو ہمیں قرار دیا گیا ہے، لازمی قرار دی گئی کہ آپ صاحب نصاب مسلمان ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر دو۔ ہم قرآن مجید سنتے ہیں اور اوپر سے گزر جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام سنتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے اس آیت کو سنا، انہوں نے سوچا میرے مال میں سب سے قیمتی ترین کیا چیز ہے؟ ان کا ایک باغ تھا، وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، بالمقابل بالکل سامنے تھا، اور وہ باغ، اس کے اندر میٹھا پانی تھا، اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول جب نماز ادا کرتے تو اس باغ میں اس کے بعد آ کر بیٹھ جاتے، وہاں سے پانی پیتے، اللہ کے رسول وہاں کا پھل کھاتے۔ سب سے بڑی بات ان کے لیے یہ تھی، اس لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باغ ان کے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، سب سے زیادہ پیارا لگتا تھا۔ آیت کو سنا، کہا بھی اسی باغ کو ہی خرچ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، قرآن ہم نے سن لیا ہے، کہا یہ باغ ہے اور اس باغ کو میں اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس میں سے خرچ کر لیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے رہنما تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اللہ کے رسول ان کی اس بات سے خوش ہوئے، فرمایا بخن بخن، واہ کیا بات ہے، آپ نے فرمایا ذالک مال رابح، یہ نفع بخش مال ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہی مال تو تجھے فائدہ دے گا۔ اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرو، یہ جو باغ ہے تمہارے چچا کے بیٹے غریب ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، تم ان کے اندر اس باغ کو تقسیم کر دو۔ ہمارے ہاں تو چچا کے بیٹوں کو بالکل ہی شریکہ برادری سمجھا جاتا ہے کہ کہیں اوپر نہ آ جائے، بچپن سے یہ کان میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہ آپ کے شریک ہیں، حالانکہ چاہیے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن شروع کے اندر ہی ایک غلط ذہن سازی، مائنڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے، اس لیے پھر وہ بچہ بڑا ہو کر مخالفت ہی کرتا ہے، کبھی اس کے دل میں محبت اور پیار نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے ہم نے تمہارے چچا کے بیٹے غریب ہیں، ان کے اوپر اس مال کو خرچ کرو، تو انہوں نے ان کے اندر اس مال کو تقسیم کر دیا۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ مال جب آپ غریب رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں، ایک آپ کو صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا مال خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، افطاری کا ٹائم ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، سائل سوال کرتا ہے کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہمیں دے دیں، سوال کر رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں دیکھو کھانے کے لیے جو موجود ہے اس سائل کو دے دو۔ انہوں نے بات کو اگنور کر دیا، انہوں نے پھر کہا کہ جو سوالی آیا ہے اس کو دے دو، تو انہوں نے کہا اماں جان صرف ایک ہی روٹی ہے اور وہ بھی صرف آپ کی افطاری کے لیے ہے، ایک روٹی ہے اور صرف وہ آپ کی افطاری کے لیے ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو دے دوں اور آپ روزہ کیسے افطار کریں گی۔ کہا بریرہ
ہمارا اللہ مالک ہے، تم ایسے کرو اس روٹی کو سائل کو دے دو، ہم پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیں۔ وہ روٹی دے دی ان کو، اب پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا، اماں جان لیٹ گئی، لیٹتی ہے، تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک شخص آیا، اس نے ایک بہت بڑا تھال لیا ہوا تھا، اس تھال کے اوپر ایک بھنا ہوا بکرا تھا، روسٹ کیا ہوا بکرا تھا، اور روٹیاں رکھی ہوئی تھی، لے کر آ گئے اور کہا یہ آپ کی افطاری کا سامان آیا ہے، اس کو قبول کر لے۔ انہوں نے لے لیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ بریرہ سے فرماتی ہیں دیکھو وہ روٹی بہتر تھی یا یہ زیادہ بہتر ہے؟ کہا دیکھنے میں تو یہی زیادہ بہتر ہے۔ کہا یہ اسی وجہ سے اللہ نے اسے ایک روٹی کے بدلے میں عطا کر دیا۔ اس لیے انسان کا ایمان تو ہونا کہ اللہ زیادہ دے گا، اللہ اضافہ کرے گا، اللہ برکت دے گا۔ جب ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے، پھر اضافہ کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ کے راستے میں فرضی آپ نے جو صدقہ ہے زکوٰۃ کی صورت کے اندر وہ بھی دینا ہے، اور جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بھی صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں کرنا ہے۔ جو سورہ مزمل کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، قرض حسنہ دو۔ اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں معروف ہے کہ زکوٰۃ 2 ہجری کے اندر فرض ہوئی، حالانکہ یہ سورہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت اور مکے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زکوٰۃ دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا پتہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکے کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے احکامات مدینہ میں مکمل ہوئے ہیں 9 ہجری تک، یعنی اس کے احکامات مکمل ہوئے ہیں، تفصیلات زیادہ مدینہ کے اندر ہیں۔ البتہ زکوٰۃ یہ کہنا کہ مکہ کے اندر اس کا ذکر نہیں تھا تو اس بات کی نفی یہ سورہ کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور یہ سورہ ان صورتوں میں ہے جو نبوت کی ابتدائی دنوں ایام میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ مزمل ان صورتوں میں سے ہے، اس لیے مکی صورت ہے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ اب قرض حسنہ کے حوالے سے بھی 2 طرح کی ہمارے ہاں رائے پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرض حسنہ وہ ہے جو واپس تو لیا جائے لیکن اس میں کوئی اضافہ نہ لیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف قرض حسنہ کی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، کیونکہ قرض اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بندے سے نہیں لیں گے۔ اگر وہ لیں گے تو قرض ہے، قرض حسنہ نہیں ہوگا۔ قرض حسنہ وہ ہوگا جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اور اس کے اجر و ثواب کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں، تو یہ قرض حسنہ۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو نیکی کا جو کام بھی تم کرو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس اصل کام سے زیادہ بہتر پاؤ گے، یعنی جو بھی تم نے نیکی کی ہے، جو خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اس سے بہتر حالت کے اندر تمہیں ملے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ دیتے ہوئے کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے نہیں بنانے چاہیے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے اور اس انداز سے کرنا چاہیے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ 7 قسم کے لوگوں کو جب سورج بالکل قریب آیا ہوگا اللہ اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے مال خرچ کرتا ہے اور بائیں کو بھی علم نہیں ہونے دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب تک پورے محلے کو علم نہ ہو یا جب تک فیس بک پہ سب کو پتہ نہ چلے اس وقت تک ہم سمجھتے شاید زکوٰۃ ہماری لگی نہیں ہے، ہمارا صدقہ و خیرات شاید قبول ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ اصل اگر آپ زیادہ اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں، عرش بری کا سایہ چاہتے ہیں، کل قیامت کا دن
دن ہو، اللہ آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے، تو اس انداز سے خرچ کرے کہ آپ کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے کہ میں کیا خرچ کر رہا ہوں، اس انداز کے ساتھ خرچ کریں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اجر و ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، نشو و نما، بڑھنا۔ اس سے پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے۔ کس چیز سے پاک کرتی ہے؟ مال کے اندر شر موجود ہے، جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اس مال کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ اضافہ کرتی ہے، دنیا کے اندر بھی انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ زکوٰۃ جو ہے کل قیامت کے دن انسان کے نیک اعمال میں بھی اضافہ کرے گی، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کس مسلمان پر فرض ہے؟ صاحب نصاب مسلمان ہوگا اس پر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے۔ صاحب نصاب مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا 7.5 تولے سونا ہو، یا اس کے برابر نقدی ہو، اور اس کے سال گزر جائے، پڑے ہوئے سال گزر گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، وہ صاحب نصاب مسلمان ہے۔ اصل میں عرب کے اندر ہوتا یہ تھا کہ اس وقت 200 درہم اور 20 دینار یہ برابر ہوتے تھے، اس لیے دینار سونے کا سکہ تھا اور درہم چاندی کا سکہ تھا۔ 200 درہم پر زکوٰۃ فرض کی گئی، اور 20 دینار پر، جو ہمارے تقریباً پاکستان کے اندر یا ان ممالک کے اندر اگر دیکھیں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے، 20 دینار، اور 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، تو اس وقت ان کی قیمت برابر ہوتی تھی۔ لیکن اب تو سونے اور چاندی کا ایسے فرق ہے جیسے سمجھ زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ پہلے تھوڑا سا معمولی سا فرق تھا، 20 دینار اور 200 درہم یہ برابر ہوتے تھے، اس لیے یہ دونوں کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، یعنی لین دین کے لیے ان کو استعمال کیا سمجھاتا تھا۔ ایسے سمجھیں کہ اس وقت پیسے کی شکل میں استعمال ہوتے تھے، جس طرح آج ہم پیسے کاغذ کے نوٹ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اس وقت، بلکہ اب ڈیجیٹل کرنسی آ گئی ہے تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں، ان کا لین دین کرتے ہیں، تو ہے تو حقیقت کے اندر یہ پیسہ، اور پیسہ بھی سونے چاندی کے بدلے میں ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور اس کے اوپر جتنا بھی سونا ہے تو سارے سونے کی وہ زکوٰۃ نکالے گا، اور اللہ کے راستے میں وہ پیسے بنائے گا، اور جتنے پیسے بنے گے وہ 2.5% کے حساب سے وہ ادا کرے گا۔ 1000 پر 25 روپے بنتے ہیں، 100 پر 2.5 روپے، اور 1000 پر 25 روپے بنتے ہیں، اور 1,00,000 پر 2500 روپیہ بنتا ہے۔ آپ خود نکال سکتے ہیں، جتنے کا تولہ سونا ہے اور جتنے تولے ہیں ان کو ضرب دیں، اور 2.5% کے ساتھ ضرب دے دیں، آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ تو اسی طرح چاندی کو دیکھیں، اور 52.5 تولے چاندی ہے اور یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ چاندی کی قیمت کو بازار سے معلوم کرے گا، اور اس کو جتنی چاندی موجود ہے آگے بس سب کے ساتھ ضرب دے گا۔ ایک بندے میں 60 تولے چاندی ہے، اور وہ 60 کے ساتھ جتنے کی 1 تولہ چاندی ضرب دے گا، اور جتنا برابر جواب آئے گا اس کو 2.5% ضرب دے دے گا، اس کی زکوٰۃ چاندی کی نکل آئے گی۔ اسی طرح جتنے پیسے ہیں ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اگر ان کو سال پڑے ہوئے گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔ زیورات پر زکوٰۃ ہے کہ جو زیورات ہیں اگر وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کو پہنچتے ہیں تو نصاب ہے، سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، یہ ضروری ہے 2.5% کے حساب سے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ہر جگہ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ جو ہے مخصوص قسم کے لوگوں میں خرچ کی جائے گی، عام صدقہ و خیرات جہاں چاہیں خرچ کریں، لیکن زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر، آپ خود بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اللہ نے 8 مصارف کا اسی طرح ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلے فقراء ہیں۔ فقراء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی چیز ذاتی ملکیت کی نہیں ہوتی، کبھی مل گیا کبھی نہ ملا، یہ فقراء ہیں۔ اور مساکین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنا چھوٹا موٹا کاروبار ہو سکتا
ہوتا ہے۔ جس طرح سورۃ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو موجود ہے، اس میں وہ جو کشتی کے مالک تھے جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے جس کے تختے کو توڑا تھا، کہا یہ مسکینوں کی کشتی ہے، مطلب ان کا کاروبار تھا لیکن ان کو مسکین کہا ہے۔ مطلب ایسا لوگ جن کی جاب ہو لیکن ان کا گزارا اچھے طریقے سے نہ ہوتا ہو، عام سادہ لفظوں میں ہم سفید پوش لوگ کہتے ہیں، وہ مساکین کے حکم کے اندر آ جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور جو مؤلف القلوب ہیں، ان نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو اسلام پر پکا کرنے کے لیے آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یا آپ سمجھتے ہیں ایک بندہ غیر مسلم ہے، آپ اس کی دعوت کرتے ہیں، اس کی بیمار ہے، اس کی علاج پہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور دین قبول کر لے گا، اسلام کو قبول کر لے گا، اسلام کے قریب ہو رہا ہے، تو آپ زکوٰۃ کے مال کو اس پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے، غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر آپ مال کو خرچ کر سکتے ہیں، مسافر کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے۔ اب زکوٰۃ انسان اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا اور اپنے والدین کو نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا۔ سادہ سا اصول سمجھ لیں کہ زکوٰۃ انسان ہر اس شخص کو نہیں دے سکتا جو اس کے زیر کفالت ہے، جس کی کفالت اس کے ذمہ ہے، لازمی ہے، ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ جس کی کفالت اس کے ذمہ نہیں ہے، اگر وہ ان 8 میں سے کسی قسم میں آتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی بات معروف ہے کہ بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، نہ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، تو شوہر کے ذمہ بیوی کا نان و نفقہ ہے، اس کی کفالت اس کے ذمہ ہے، یہ لازمی ہے، یہ کرنی ہے، اس لیے وہ بیوی کو شوہر زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن بیوی اگر اتنی مالدار ہے کہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، شوہر غریب ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور یہ صحیح حدیث میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس کا نام حضرت زینب ہے۔ کہا کون زینب ہے؟ کہا یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور جو صحابی ہیں، ان کی بیوی ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں اور میرے شوہر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس زکوٰۃ کا مستحق میں ہوں، اس لیے مجھے دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ بیوی کے ذمہ شوہر کی کفالت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر شوہر غریب ہی ہے، بیوی امیر ہے، تو شوہر کو بیوی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا یا اس کو اپنے کنٹرول میں لینا، اپنے اختیار میں لینا، یا اس کو ناجائز استعمال کرنا یا اپنی ملکیت میں لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایک عورت کی شادی ہوگی، اب اس کے جو مال ہے آہستہ آہستہ مجھے حق مہر معاف کر دو، مجھے فلاں چیز کے لیے یہ دے دو، حالانکہ اس طرح اگر لیتا رہے گا شوہر، کل قیامت کے دن وہ بد دیانت اور خائن کے طور پر، اور ایک روایت کے مطابق چور کی صورتوں، چور کی جہاں چور ہوگے وہاں اس سے اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی بیوی کا مال ناجائز طریقے سے آپ نے اپنے کنٹرول اور قبضے میں، اپنی ملکیت میں انسان نہیں لے سکتا جس چیز کی بیوی مالک ہے۔ اس لیے اگر زیورات ہیں اور اس کی بیوی مالک ہے تو اس کی زکوٰۃ بیوی دے گی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا مال نہیں لیتا تھا وہ پرانے وقتوں کے اندر بھی، تو اس لیے آج بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں، ہیلے اور بہانے بنائے جاتے ہیں۔ ہیلے اور بہانے بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے والی تھی، سال ہونے والا تھا، اب اس نے کیا کیا، سال ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ مال میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اپنی بیوی کو مال دے دیا کہ یہ اس کی اب مالک تو ہے۔ اب سال پورا نہیں ہوا، زکوٰۃ سال پورا ہوتا تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ اب نے سال پورا ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ تو میری بڑی خدمت کرتی ہے، یہ تجھے میں نے دے دیا ہے۔
اب کیا ہوا؟ اب پھر ایک سال گزر گیا۔ اب بیوی نے کیا کیا؟ اگلے سال اس نے کہا آپ کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، سال پہلے ہونے سے پہلے یہ پیسے میں آپ کو دیتی ہوں، مگر پھر زکوٰۃ سے بچ گئی۔ پھر اسی طرح کہ سال نہ ہو اور زکوٰۃ سے بچتے رہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کو سال سے پہلے کبھی وہ اس کو مالک بنا رہا ہے، وہ اس کو مالک بنا رہی ہے، تو کیا ہے؟ یہ ہیلا کرنا ہے، بہانے بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سامنے یہودیوں کا انجام رکھا ہے، جن کو اللہ نے کہا تھا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے ہفتے والے دن کیا کیا؟ انہوں نے گڑھے کھود دیے تاکہ مچھلیاں ان کے اندر آ جائیں اور اتوار والے دن آگے مچھلیاں پکڑ لیں گے۔ تو یہ لوگ اس طرح زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، بھائی یہ کہتے ہیں 6.5 تولے سونا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس لیے تولہ ویسے تو خرید سکتے ہیں لیکن اس لیے نہیں 1 تولہ خرید رہے کہ زکوٰۃ ہی پڑنا شروع ہو جائے گی۔ میں کہ اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو 6.5 تولے میں رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوتی کہ میں زکوٰۃ اس میں سے ادا کروں گی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہو سکتا تھا اس سے ڈبل عطا کر دیتا، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تیری نیت کے اندر کھوٹ ہے کہ زکوٰۃ نہ فرض ہو جائے۔ پھر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا مال دیا کہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہ یہ سوچا ہوا ہے کہ اتنی چیز لے کے رکھنی ہے جس سے زکوٰۃ فرض نہ ہو، یہ مال کو دائیں بائیں کرتے رہنا ہے۔ تو یہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہیلوں اور بہانوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے بغیر کسی وجہ کے زکوٰۃ جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، نہ کوئی ہیلا اور بہانہ بنانا ہے۔ جو مال علیحدہ علیحدہ اس کو بھی اکٹھا نہیں کرنا، جو اکٹھا ہے اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک زیور بیوی کے پاس ہے، والدہ کے پاس ہے، بہن کے پاس ہے، وہ ان کی مالک ہیں، سب کو اکٹھا کر کے اس کی زکوٰۃ نہیں بنائی جائے گی، بلکہ علیحدہ علیحدہ اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ اگر علیحدہ علیحدہ نہیں پہنچتے، اور ایسے بھی نہیں کرنا کہ مثلا اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا کسی کو تحفہ دے دیں، بعد میں پھر اس سے لے لیں، تو ایسے نہیں کرنا، یا قرض کے طور پہ دے گے تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائیں، ایسے نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، اللہ کو پتہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سال ہونے والا گاڑی خرید لیتے ہیں، کچھ چیز خرید لیں گے اور تھوڑی جیسے ہی مہینہ 2 مہینے گزریں گے پھر بیچ دیں گے تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ نہیں بچ سکتے، ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے اور جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت سناتے، دردناک عذاب ہو یوم یحمى علیہا فی وجوہہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو اور ان کے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ ان کے ماں سے تپائیں گے اور ان کو داغا جائے گا، یہ ان کو سزا دی جائے گی کل قیامت کے دن۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو بندہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ آئے گا اور اس کے سامنے سانپ کی شکل کے اندر اس کا مال آئے گا اور اس کے گلے کے اندر ہوگا، اور وہ سانپ اس کو ڈنگ مارے گا اور ساتھ کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ آج مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے؟ یہ سزا دی جائے گی اس شخص کو۔ نبی علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آئیں، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر کیا یہ پسند کرتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کہا یا رسول اللہ میں ان کو صدقہ کرتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، زکوٰۃ نہ ادا کریں گے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اور زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا، جو نبی علیہ السلام کے دور میں ایک جانور کی، ایک روایت میں 1 رسی کی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ آج نہیں دے گا ابوبکر صدیق اس سے جہاد کرے گا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی وہ مسلمان نہیں ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ادھر بندہ نماز پڑھتا رہے اور ساری چیزیں، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا حق بھی ہے، اس نے 2 حق مارے ہیں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے بندے نے۔ اس لیے زکوٰۃ جو ہے اللہ نے اگر مال کا مالک بنایا ہے تو زکوٰۃ اس میں سے ادا کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ اس کو بہت زیادہ مال عطا کرے گا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے
تو اس میں دوسرے کو مالک بنانا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ راشن بنا کے تصویر سازی کرتے ہیں اور اس کے بعد تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ کسی بغیر شرعی وجہ کے آپ راشن بنا کے نہیں دے سکتے، آپ ان کو پیسے دیں تاکہ ان کو مالک بنائیں دوسرے بندے کو، وہ جو اسے چاہے خریدنا چاہے خرید لے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے آپ نے ریاکاری اور دکھاوے کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، وہ بندہ بھی مشرک ہے جو ریاکاری کرتے ہوئے دکھاوا کرتے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے، یہ اس کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون منا ولا اذی لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، نہ احسان دکھلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، اگلے بندے کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے اور احسان بھی نہیں جتلاتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو مال خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے، بخشش ہے، اور انہیں کوئی خوف اور غم ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے جو لوگ احسان نہیں جتلاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو آپ احسان جتلا کر اور دوسروں کو تکلیف دے کر آپ اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو، اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر 10,000 کا راشن دیا ہے اور اس کی تصویر بنا لی ہے، اس بندے کی ساری زندگی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک لیبل لگ جائے گا، اس کے لیے ذلت میں گزرے گی، اس کے بچوں کا یہ مسئلہ بنے گا۔ آپ اس کی لاکھوں کروڑوں کی جو لاکھوں کروڑوں میں عزت نہیں خریدی جا سکتی، آپ نے 5-10 ہزار میں اس کی کر دی۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب دے گا؟ یہ تو بڑی وعید کی بات ہے کہ آپ نے ایسے دینا ہے کہ اگلے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے، اور پھر اس کو احسان نہیں جتلانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ نہ کلام کرے گا، ان کی طرح اللہ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جو احسان جتلانے والا ہے۔ ہمارے لوگ کس سے نیکی کیوں کرے جی؟ وہ تو ہے اس طرح، بھئی آپ نے نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اور آپ نے نیکی کر کے احسان جتلا دیا، میں نے تیرے ساتھ فلاں موقع پر یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یہ کیا تھا، اجر و ثواب بھی ضائع ہو گیا اور اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔